5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے زمانے میں اسلام کا ایک فرقہ جو معتزلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے علمی حلقے میں کافی اثر ڈال رکھا تھا اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ معتزلہ بڑے ذہین، عقل مند اور محقق ہوتے ہیں اور ان کی رائے اور تحقیق عقل سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لوگ فیشن کے طور پر اس نظریے کو اختیار کرنے لگے تھے اور ایک بڑا فتنہ برپا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ وہ ان کے باطل عقیدے کی تردید اور ان کو سیدھی راہ دکھانے کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ خود معتزلہ کی مجلسوں میں جاتے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اہل بدعت سے کیوں ملتے جلتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، کیا کروں؟ اگر میں ان کے پاس نہ گیا تو حق کیسے ظاہر ہوگا اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اہل سنت کا بھی کوئی مددگار اور دلائل سے ان کے مذہب کو ثابت کرنے والا ہے۔ معتزلہ کی مخالفت اور تردید میں لگے رہے، یہاں تک کہ فرقہ معتزلہ کا زور کمزور پڑ گیا۔ آپ کی وفات 324 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت، بچاؤ کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو اپنی حفاظت و بچاؤ کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ چنانچہ بیل، بھینس اور بکریوں کو سینگ عطا کر دیے اور جنگلی جانوروں میں سے ہرن، بارہ سنگا اور گینڈے کو ایسے سینگ لگائے کہ اگر کوئی خوار درندہ ان پر حملہ کرے تو آسانی سے یہ اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ اس طرح تمام جانوروں کو بچاؤ کا سامان اور حفاظت کا طریقہ سکھا دینا یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں کئی برسوں سے واجب قربانی نہ کی۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی، وسعت کے باوجود اس نے کئی سالوں تک قربانی نہیں کی، تو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ شامی ایک سنت کے بارے میں ولیمہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ بخاری۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کی بے شمار برکتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالی ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اسے ہر غم سے نجات دلائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابو داؤد۔ ایک گناہ کے بارے میں، قاتل خیر سے محروم رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مسلمان بندہ ہمیشہ نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ حرام خون کا ارتکاب نہیں کرتا، اور جب وہ خون حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے تو تھک جاتا ہے اور نیکی کی طرف نہیں بڑھتا۔ ابو داؤد۔ فائدہ: جب کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تو نیک کام کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے بارے میں تعمیرات میں مال خرچ کرنا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان دنیا میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے اس کا ثواب دیا جاتا ہے، علاوہ اس خرچ کے جس کو وہ مٹی یعنی تعمیر میں لگاتا ہے۔ ترمذی۔ آخرت کے بارے میں تہ در تہ آگ کی پیٹی کا عذاب۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اہل جہنم کو بھلانا چاہے گا تو اس آدمی کے قد کے برابر ایک آگ کی پیٹی بنائے گا، کوئی رگ بھی پھڑکے گی تو اس میں آگ کی کیل ٹھوک دی جائے گی، پھر اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، اس کے بعد اس میں آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس پیٹی کو ایک اور آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا اور اس کے درمیان آگ بھڑکائی جائے گی اور اس میں آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس کو ایک تیسری آگ کی پیٹی میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے درمیان اور آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اس کو بند کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ترغیب و ترہیب۔ طب نبوی سے علاج۔ گرم کپڑے کے سیک سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داغ لگوانے کا بدل گرم کپڑے سے تکلیف کی جگہ کو بار بار سینکنا ہے۔ حلق کے کوے میں تکلیف کے وقت بچے کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا بدل ناک میں دوا ٹپکانا ہے، اور منہ میں پھونک مارنے کا بدل منہ کے درمیان کنارے پر دوا ٹپکانا ہے۔ مسند احمد۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔